الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. گرامی قدر سامعین کرام اور میرے عزیز طلبہ، سب سے پہلے میں آپ حضرات سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن و سنت میں پڑھا ہے اس کے موافق عمل کروں، یا یہ کہ قوم کے لوگ، عام لوگ جو کہیں، جیسا کہیں، میں اسی طرح ان کے ساتھ مل جل کر رہوں اور اسی طرح سے زندگی گزاروں. اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، مجھے بتائیں کہ میں نے جو کچھ قرآن و سنت میں پڑھا، قرآن مجید میں پڑھا، احادیث مبارکہ میں پڑھا، صحابہ کی زندگیوں میں پڑھا، جس مقصد کے لیے قرآن مجید آیا، حدیثیں سامنے آئیں، صحابہ کی زندگیاں سامنے ہیں، میں اس پر عمل کروں یا پڑھنے لکھنے کے بعد بھی وہی کروں جو لوگ چاہتے ہیں؟ اس بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ بولیے، جواب چاہیے. سیدھی سی بات ہے کہ آپ لوگ یہی کہیں گے، یہاں جاؤ، آپ لوگ یہی کہیں گے کہ جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کیجیے، اور اگر اس پر عمل نہیں کرتا ہے کوئی تو تھوڑے دنوں کے بعد آپ کہیں گے کہ پڑھنے لکھنے سے کیا فائدہ ہوا اس بندے کو، جب اس کو اسی طرح سے رہنا تھا جیسا کہ سماج کے لوگ رہ رہے ہیں، اللہ و رسول کے بتائے ہوئے قانون ضابطے پر زندگی نہیں گزارنی تھی تو پڑھا کیوں؟ پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی کسی منکر کو، گناہ کو دیکھے اور اس کے پاس طاقت بھی ہو، قوت بھی ہو، ہمت بھی ہو، تو اسے وہ طاقت سے روک دے. طاقت بادشاہوں کو حاصل ہوتی ہے، حاکموں کو حاصل ہوتی ہے، ماں باپ کو اپنے بچوں پہ حاصل ہوتی ہے، استاذوں کو اپنے شاگردوں پہ حاصل ہوتی ہے. اور اگر اس کی طاقت نہ ہو فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو زبان سے روک ٹوک کرو. اور اس کی بھی طاقت نہ ہو فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، تو دل میں برا سمجھو کہ یہ گناہ ہو رہا ہے، برا کام ہے. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ آخری درجہ ہے ایمان کا. گناہ کو دیکھنے کے بعد دل میں بھی اس گناہ سے نفرت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، تو پھر اس آدمی کو جان لینا چاہیے کہ میرے پاس ایمان نہیں.
یہ آخری درجہ ہے ایمان کا کہ گناہ کو ہوتا ہوا دیکھے تو اس کے دل میں تکلیف ہو، دل میں غصہ آئے، دل میں ناراضگی ہو، اور اس گناہ کی مجلس سے ہٹ جائے، علیحدہ ہو جائے، جدا ہو جائے۔ بالخصوص علماء کرام کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، اس لیے کہ علماء کرام گناہ کو دیکھنے کے بعد اگر خاموش رہتے ہیں اور اس میں شامل ہوتے ہیں تو جو لوگ وہاں دیکھیں گے وہ یہی سمجھیں گے کہ یہ کام جائز اور درست ہے، اسی وجہ سے مولانا صاحب اس کام میں شامل ہیں اور اس کام سے روک ٹوک نہیں کر رہے۔ اور یہی ہو رہا ہے، جب کسی کو کسی بات کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں تو فلانے مولانا صاحب بھی شامل تھے، اگر وہ کام غلط ہوتا تو کیوں اس میں وہ شامل ہوتے، اگر وہ کام غلط ہوتا تو روک ٹوک کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء بھی دو قسم کے ہوں گے، ایک علماء ربانیین، علماء حقانی، جو بات صحیح ہوگی اسے کہیں گے، جو کام غلط ہوگا اس میں شامل نہیں ہوں گے، اور دوسرے علماء سو، برے علماء، وہ ہر غلط کو جائز قرار دیں گے اور اس میں شامل بھی ہوں گے، جدھر کو ہوا ہوگی ادھر کو وہ چلیں گے۔ تو یہ دونوں طبقے موجود ہوں گے، دیکھنے والے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سنت و شریعت کی پابندی کر رہا ہے، کون غلط کاموں پہ روک ٹوک کر رہا ہے اور کون روک ٹوک نہیں کر رہا۔ یہ تو تمہید ہے۔ اس تمہید کے بعد میں آپ حضرات کو بتاؤں، اور بہت وضاحت کے ساتھ، بہت کچھ ہمارے سینے میں دفن رہتا ہے، لیکن میں وقت کا انتظار کرتا ہوں کہ وہ وقت آ جائے تو بتاؤں، اور بعض چیزیں اس لیے نہیں بتاتا ہوں کہ لوگوں کو غصہ آئے گا اور لوگ اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے ان باتوں کو میں دبائے رکھتا ہوں، ان باتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا ہوں۔ لیکن جب ضرورت پڑ جاتی ہے اور مجبوری آ جاتی ہے تو پھر اس وقت اسے واضح کر دینا بہت ہی ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے بیچ میں جماعت کا کام، جسے عام طور پر تبلیغی جماعت کے نام سے جانا جاتا ہے، اسے تبلیغی جماعت کہیں یا مروجہ تبلیغی جماعت کہیں یا جماعت کہیں، ان کے پاس عنوان یہ ہے دین کی محنت، دین کا کام، نبیوں والا راستہ، صحابہ والا راستہ، اللہ کا راستہ، نبیوں والا کام، صحابہ والا کام، اللہ کا راستہ، دین کی محنت، اور پھر چہرے پر بہترین داڑھی، سر پر امامہ، لمبا کرتا، بہترین قسم کا پائجامہ، یہ ان کا ظاہر ہے جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، نماز کی طرف بلاتے ہیں، مسجدوں سے لوگوں کو جوڑتے ہیں، یہ ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے 1927 میں یہ کام دھیرے دھیرے شروع کیا۔ یہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے دور کے آدمی نہیں ہیں اور نہ ہی پیغمبر اور نبی ہیں، 1400 سال کے بعد یہ پیدا ہوئے۔ انہوں نے ایک کام کو ترتیب دیا اور سمجھا کہ اس میں فائدہ ہوگا۔ جب کام کو ترتیب دینے والے مولانا الیاس صاحب ہیں تو نبیوں والا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ والا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ کام کو انہوں نے ترتیب دیا، اسے بتا دیا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ نبیوں والا کام ہے، یہ صحابہ والا کام ہے، یہ دین کی محنت ہے۔ اور پھر ایسا ذہن تیار ہو گیا کہ اب جو کوئی جماعت کا کام نہ کرے وہ گمراہ ہے، وہ بددین ہے۔ تو
تو پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر صحابہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ تک بیچ میں جتنے علماء، فقہا، صلحاء، ائمہ اور مسلمان گزرے ہیں، انہوں نے اس ترتیب پر کام نہیں کیا۔ یہ جو جماعت کی ترتیب رائج ہے، اس کا کوئی وجود نہیں، اس کا کوئی تصور نہیں۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ سب لوگ گمراہ تھے؟ یہ سب لوگ بددین تھے؟ کسی کو جانچنے کے لیے کہ کون ایمان پر ہے، کون دین پر ہے، دیکھنا چاہیے کہ یہ قرآن پر ہے، سنت پر ہے، حدیث پر ہے، صحابہ کی زندگی پر ہے، اس پر دیکھنا چاہیے۔ لیکن یہ لوگ اپنی جماعت پر اس کو پرکھتے ہیں کہ یہ وقت لگاتا ہے یا نہیں لگاتا ہے، جماعت میں جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے، 3 دن کے لیے نکلتا ہے یا نہیں نکلتا ہے، چلہ کے لیے جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے، ہفتے میں شب گزاری کے لیے مسجد میں جمع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اس پر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جو آتا ہے وہ دیندار ہے، جو نہیں آتا ہے وہ بددین ہے اور گمراہ ہے۔ فیصلہ اس پر ہو رہا ہے۔ اور یہ کوئی میں اوڑی پڑی بات نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ جماعت کا کام جب شروع ہوا ہے، اتنا اعتراض علماء کرام نے اس وقت سے لے کر اب تک کیا ہے کہ جس کی کوئی تھا نہیں ہے، جس کا کوئی حساب نہیں۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھتے ہیں، اس کا نام ہے تبلیغی جماعت پر اعتراضات اور اس کے جوابات۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ 1000 سے زائد علماء کرام نے تبلیغی جماعت پر اعتراض کرتے ہوئے خط لکھے، وہ خط میرے پاس آئے۔ یہ اس دور کی بات ہے جس دور میں یہ کام شروع ہو رہا ہے۔ علامہ ظفر صاحب عثمانی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 9 اہم اعتراضات، 9 اہم غلطیاں جماعت کی اسی وقت لکھ کر دے دی، لیکن یقین جانیے ماننے کا مزاج نہیں، ماننے کا مزاج نہیں ہے۔ 1951 میں 1946 میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے، اور 1951 میں دارالعلوم دیوبند اور مظاہر علوم سہارنپور نے باتفاق رائے یہ فتویٰ دیا کہ عورتوں کے لیے جماعت میں جانا جائز نہیں ہے۔ یہ دور مولانا یوسف صاحب کا تھا جو جماعت کے دوسرے امیر تھے، نہ وہ مانے نہ ان کے بعد والے مانے، اور میں پورے اعتماد اور وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ جس مسئلے پر تبلیغی جماعت کے امیر کی مہر نہ لگی ہوگی، اس بات کو جماعت والے نہیں مان سکتے، خواہ کتنا ہی بڑا عالم کہنے والا ہو۔ آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ 2016 میں دارالعلوم دیوبند نے بہت تفصیل کے ساتھ مولانا سعد کی باتوں پر، ان کی باتوں پر گرفت کرتے ہوئے یہ فتویٰ جاری کیا کہ مولانا سعد صاحب گمراہ۔ یہ دارالعلوم دیوبند وہ دارالعلوم ہے جس کا نام لے کر یہ جماعت دنیا کے کونے کونے میں پھیلی ہے، اور جماعت کا کہنا یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند ہمارا سرپرست ہے، مظاہر علوم ہمارا سرپرست ہے، اور ان دونوں سے مشورہ لے کر ہم کام کرتے ہیں۔ جب ان سے مشورہ لے کے تم کام کرتے ہو، یہ تمہارے سرپرست ہیں، تمہارے ذمہ دار ہیں، تمہارے بڑے ہیں، تو ان کا فتویٰ تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ آخر کیا وجہ ہے؟ مجھے سمجھاؤ، کیوں نہیں مانتے؟ اور میں آپ حضرات کو بتاؤں، آپ لوگ اگال لیجئے گا، آپ لوگ جان لیجئے گا، یہاں سے لے کر دہلی تک، یہاں سے لے کے دہلی تک پورے ہندوستان بھر میں، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے ممالک میں بھی جماعت کی جتنی مسجدیں ہوتی ہیں، یعنی جو ان کے مرکز ہوتے ہیں، اور ان کا جتنا اجتماع ہوتا ہے، چاہے وہ ہفتہ واری ہو، سہ ماہی ہو، سالانہ ہو، عالمی ہو، اس میں وہ عالم دین بیان نہیں کر سکتا جس نے جماعت میں وقت نہ لگایا ہو۔ کیوں؟ یعنی اس میں بیان کرنے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ عالم دین چاہے جتنا بڑا عالم ہو، پہلے وقت لگائے جماعت میں، پھر اس کو بیان کرنے کی اجازت دی جائے گی۔
چاہے جتنا بڑا عالم ہو، چاہے جتنا بڑا مفتی ہو، چاہے جتنا بڑا شیخ الحدیث ہو، کچھ نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جماعت میں بیان کرنا ہے تو اس کے لیے جماعت میں وقت لگانا ضروری ہے۔ اور میں آپ حضرات کو بتاؤں، ایک کتاب ہے جس کا نام ہے حیات الصحابہ، اردو زبان میں کتاب ہے، اس کو پڑھنے کے لیے ان لوگوں نے یہ شرط لگائی ہے کہ 1 سال جماعت میں جو عالم دین وقت لگا لے گا اس کو یہ کتاب پڑھنے کی اجازت ملے گی۔ 1 سال وقت لگا لے تب اس کو یہ کتاب پڑھنے کی اجازت ملے گی کہ لوگوں کو پڑھ کے سنائے، اردو زبان کی کتاب۔ اور پھر یہ بھی شرط ہے، یہ شرط حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے خود لگائی ہے کہ عالم دین کے لیے 7 چلہ ہے، چلہ کہتے ہیں 40 دن کو، بیچ میں کچھ چھٹیاں ملے گی، یعنی عالم دین کے لیے ضروری ہے کہ سال کی جماعت میں 1 سال لگائے، اور عام لوگوں کے لیے 40 دن یا 4 ماہ کافی۔ پرائمری پڑھی، ناظرہ پڑھا، حفظ پڑھا، پھر اس کے بعد عربیت پڑھی، اس طرح سے ہم نے 15 سال تک لگائے، علماء کے پاس لگائے، فقہا کے پاس لگائے، اللہ والوں کے پاس لگائے، وہ سب کافی نہیں، 1 سال لگا لیں گے پھر اس کے بعد کافی ہو جائے گا۔ اور جن مساجد میں ان کا قبضہ ہے ان مسجدوں میں وہ عالم دین امامت نہیں کر سکتا جو جماعت میں وقت نہ لگاتا ہو۔ اور آخری بات آپ کو میں بتا دوں، وہ عالم دین ان کو قابل قبول نہیں ہے، برداشت نہیں ہے جو عالم دین ان کے کسی کام پر انگلی رکھ دے کہ بھائی دیکھو یہ کام صحیح نہیں، اس کو ایسے نہیں ایسے کرو، اس کو یہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے بارہا یہ بتایا کہ غیر عالم دین، عامی آدمی جو عالم دین نہیں ہے، اس کے لیے تقریر و بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ میں نے یہاں مسجد میں، دوسری جگہوں پر بھی، ملنے جلنے والوں کو بھی بارہا یہ بتایا کہ جو عالم دین نہیں ہے اس کے لیے بیان کرنا جائز نہیں ہے، عامی آدمی۔ اور جماعت میں لگا ہوا عالم دین ہے تو اس کے لیے بھی بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث میں توڑ مروڑ کرتا ہے اور وہی باتیں بیان کرتا ہے جو جماعت کے لوگ کہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے گا، جہاں بھی رہیے گا، جماعت میں لگا ہوا عالم ہوگا تو وہ جماعت ہی کی بات کرے گا، اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کر سکتا، کہیں وہ گرفت نہیں کر سکتا، روک ٹوک نہیں کر سکتا، بس جو پریشر ہوگا، جو دباؤ ہوگا وہی وہ بیان کرے گا، اس کے آگے کچھ اسے بیان نہیں کرنا۔ میں یہ صاف کہتا ہوں کہ غیر عالم دین کے لیے بیان کرنا قطعاً ناجائز ہے۔ تفسیر بیان القرآن میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ ایسے عام آدمی کے لیے نہ بیان کرنا جائز نہ اس کا بیان سننا جائز۔ کیوں؟ جو باتیں دماغ میں آئیں گی 2-4 یاد کیا ہے، باقی جو دماغ میں آئے گا وہ کہے گا، اور وہ عام پبلک کے دماغ میں باتیں پہنچیں گی اور وہی باتیں دماغ میں چلیں گی، انجام یہ ہوگا کہ لوگ گمراہ ہوں گے۔ بالکل واضح مسئلہ، اور اس مسئلے پر باقاعدہ ہم نے احادیث مبارکہ، عبارات فقہیہ اور فتاوی کی روشنی میں 10 صفحات مرتب کیے۔ وہ صفحات علماء کرام کے پاس، بالخصوص دارالعلوم دیوبند میں اور مقامات پر بھی ہم نے دیے ہیں، اور دارالعلوم دیوبند بھی آج بہت وضاحت کے ساتھ یہ فتویٰ جاری کر رہا ہے کہ عام لوگوں کے لیے بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن دارالعلوم دیوبند جو کہے گا وہ نہیں مانیں گے، اس کو ماننے والے نہیں، اس سے ہٹ کر جو ان کا جی چاہے گا وہ کریں گے۔ تو میں نے یہ کہا کہ دین کی محنت، اللہ کا راستہ، دین کا کام، نبیوں والا کام، صحابہ والا کام۔ اب آپ ذرا سا کچھ میرے واقعات بھی سنیے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ذہنیت کیسی ہے، دماغ کیسا ہے، سوچ کیسی ہے۔ میری گفتگو ان لوگوں کے بارے میں نہیں ہے جو کبھی 3 دن کے لیے چلے گئے، کبھی 10 دن کے لیے چلے گئے، ان کا تو ذہن سادہ ہوتا ہے، ان کی نیتیں اچھی ہوتی ہیں، لیکن وہ لوگ جو جماعت کے بڑے ہیں
اور وہ لوگ جن کے دل و دماغ میں جماعت کا کام بالکل اترا ہوا ہے اور ہر دن ہر رات اسی فکر میں لگے رہتے ہیں. یہاں تک کہ میں نے مدینہ منورہ میں دیکھا، پچھلی مرتبہ جب میں عمرہ کرنے کے لیے سن 2018 میں گیا تھا تو امام صاحب کی جانب باہر میں بھی تھا، تھکا ہوا تھا، تھوڑا سا چاہا کہ آرام کر لوں. میرے بازو ہی میں بیٹھ کر یہی دین کی دعوت، دین کی محنت اور دین کا کام، نبیوں والا کام، صحابہ والا کام، اس میں لگ گئے. وہاں تو چاہیے تو یہ تھا کہ درود پاک پڑھتے، تلاوت کرتے، اس میں مشغول رہتے، لیکن دماغ پر جو خبط سوار ہے وہی وہاں بھی چل رہا. تو مجھ سے نہیں رہا گیا، میں لیٹ گیا تھا، میں اٹھ گیا. میں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ نبیوں والا کام نبی کریں گے یا نبی کا وارث کرے گا یا تجھ جیسا جاہل آدمی کرے گا نبیوں والا کام؟ ڈاکٹروں والا کام غیر ڈاکٹر نہیں کر پاتا، نبیوں والا کام تم کرو گے، صحابہ والا کام تم کر لو گے. اور یہ جو علماء، یہ مدارس، یہ ابو جہل والا کام کر رہے ہیں، تم بتا رہے ہو نبیوں والا کام. یہاں جو کرنا چاہیے وہ کرو. ابھی اس سفر میں جب میں عمرہ کے لیے گیا تھا تو قافلے میں ایک صاحب یہاں کے بھی تھے، وہ بھی اسی دھن میں تھے اور بار بار کہنے لگے کہ آپ جو ہے کچھ سمجھائیے، کچھ کریے. میں نے کہا میں جہاں آیا ہوں، جو کرنے کے لیے آیا ہوں وہ کروں گا، دوسرا کام نہیں کروں گا. اور یہاں میں کسی کے ماتحت ہوں، اصول و ضابطے کے مطابق کام کروں گا. وہ لگے بحث کرنے. میں نے کہا یہ سوچ کے بحث کریے کہ آپ کسی مفتی سے بات کر رہے ہیں، کسی عام آدمی سے بات نہیں کر رہے. لگے وہ مثال دینے کہ ایک مالک ہے، اس نے جو ہے ایک فہرست دی اپنے نوکر کو اور کوئی کام اس میں نہیں لکھا تھا، پھر بھی نوکر نے وہ کام کر دیا تو مالک خوش ہو جائے گا. میں نے کہا اس دنیا میں جو مالک ہے خدا ایسا نہیں ہے، رسول ایسے نہیں ہیں. اللہ نے جو لکھا ہے قرآن مجید میں وہ مکمل ہے، اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے وہ مکمل ہے، دین اسلام مکمل ہے، اس میں کچھ نہیں چھوٹا ہے. جو اس میں لکھا ہے وہ کریں گے، جس سے روکا ہے اسے نہیں کریں گے. دنیا کے مالک جیسا کام نہیں ہے کہ کچھ چھوڑ دیا ہے، اس میں کچھ چھوٹا اوٹا نہیں. پھر اس کے بعد وہ خاموش ہوئے، ان کو ایک ہی دھن سوار. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ واقعات آپ کو بتاؤں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیسی سوچ ہے، کیسا خیال ہے. ایک تو یہاں بھی آپ نے دیکھ لیا ہے، اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں سن 2003 کی بات ہے، میں ممبئی میں تھا، انٹاپ ہل میں. وہاں ایک مسجد ہے سینٹوریم مسجد، وہاں اس علاقے کی جماعت پہنچی ہوئی تھی اور ہمارے ساتھ مولانا عالم صاحب تھے. جماعت کے ذمہ دار فاروق وکیل شریف صاحب تھے یا کوئی اور تھا. وکیل شریف صاحب سے انہوں نے جا کے کہا، میرے کہنے پر میں نے کہا کہ کہہ دیجئے کہ کچھ دیر میں کچھ دین کی باتیں سمجھاؤں گا، بتاؤں گا. جا کے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ کہہ دیجئے کہ اپنے اسٹیج سے کہیں، یہاں سے کچھ کہنے کی اجازت نہیں. یہ 2003 کی بات ہے، آج کی بات نہیں، لیکن میں نے اس کا چرچا نہیں کیا. اپنے اسٹیج سے کہیں، یہاں سے کچھ کہنے کی اجازت نہیں. اور باقی مسجدوں کے بارے میں نے بتا دیا کہ وہاں ایک نظام ہے کہ جماعت میں وقت لگائیے. تو میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کو اگر بیان کرنا ہے تو آپ آئیے اور مدرسے میں وقت لگائیے. اور مدرسے میں وقت لگانا یہ ہے کہ آپ بھی حافظ بن جائیے، عالم بن جائیے، قواعد کو سیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد آپ بیان کریے. آپ کے یہاں ہم بیان کرنے اگر پہنچ بھی گئے قسمت سے تو آپ کہیں گے صرف دعوت پہ بیان کریے. میرے یہاں آپ آئیں گے تو میں بھی کہوں گا کہ آپ صرف اور صرف تعلیم پر بیان کریے. آپ کے یہاں پابندیاں ہیں تو ہمارے یہاں بھی پابندیاں. سن 2018 کی بات ہے، 18 یا 17 کی بات ہے، میں سورت گیا ہوا تھا. سورت میں رانی تالاب ہے، بالکل شہر کا علاقہ. رانی تالاب ہی کے پاس ایک مسجد ہے، گنجاور مسجد. اس مسجد میں جماعت آئی ہوئی تھی، ایک مفتی سہیل صاحب اور ایک مولانا یاسین صاحب اور بھی ایک طالب علم تھے جو آدھا عالمانہ پڑھے ہوئے تھے، اس کے علاوہ باقی عام لوگ. ان لوگوں نے مجھ کو وہاں بلایا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جماعت کے بارے میں کچھ کہتے ہیں. 2.25 گھنٹے تک وہ ہم سے بحث کرتے رہے اور ایک ایک کر کے اٹھتے رہے. میں نے کہہ دیا تھا کہ چاہے جتنی دیر ہو جائے گی میں اٹھوں گا نہیں، اٹھنا آپ ہی لوگوں کو ہے. اور ان کے پاس کسی بات کا جواب نہیں تھا. اور صبح کیا کام کیا، پمفلٹ تیار کیا میرے ناموں کے ساتھ اور پمفلٹ کو شائع کر دیا کہ یہ آدمی جماعت کے خلاف ہے. اور اس میں سے بعض لوگوں نے محلے میں ایک ایک آدمی کو جا کے کہا کہ ان کو چندہ مت دینا.
یہ دوسرے کا واقعہ نہیں بتا رہا ہوں، یہ میرے ساتھ ہوا۔ گورے گاؤں ممبئی میں آپ چلے جائیں، سن 2019 کی بات ہے، آرے کالونی میں جہاں پر میں ٹھہرا ہوا تھا، مولوی جابر بادر گڑھی پالن پوری گجرات، پہلے بلایا گیا تو آج آئیں گے، کل آئیں گے، نہیں آئیں گے، پھر اپنی ترکیب بنا کے 8 لوگوں کو لے کے فون کیا کہ ہم 2-3 لوگ آ رہے ہیں، کچھ سمجھنا چاہتے، 8 لوگوں کو لے کے آئے، اور اس کے پیچھے پورا ہاتھ تھا مولانا عبد الرحمان صاحب رویانہ کا۔ 8 لوگ آئے اور بیٹھ گئے کمرے میں، تھوڑی سی بات کیا، اس کے بعد لڑائی برآمدہ۔ لیکن ہم جس کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے وہ بھی اسی گاؤں کے رہنے والے، اور وہ بھی کم نہیں تھے، اپنی جگہوں پر بیٹھ کر یہ لوگ ایک سے ایک باتیں کہہ رہے۔ اس میں جو مولوی جابر تھا اس نے میری فوٹو چپکے سے کھینچ لی اور اسے واٹس ایپ پر وائرل کیا۔ آپ سوچئے، ذرا اندازہ لگائیے، عالم دین اور مفتی کی ان کے یہاں یہ قدر ہے، اور اس کی پوری ریکارڈنگ میرے پاس ہے، کیا بات ہوئی، کیسے ہوئی، پوری ریکارڈنگ۔ پھر صبح یہ لوگ گئے کسی طرح، ان لوگوں نے ان کو ہٹایا، پھر صبح ان لوگوں نے فون کیا کہ ہم پھر آئیں گے، یعنی اب اور لوگوں کو لے کے آئیں گے، اب کمزور پڑ رہے تھے۔ یہ 2019 کی بات، ان کا پورا پلان تھا، پوری تیاری تھی کہ لڑائی کی جائے۔ یہاں پر چند روز پہلے 2 صاحب آئے تھے، اس میں سے ایک فوجی ریٹائر تھے، فوج سے ریٹائر تھے، میں نے ان کو سمجھایا تھا، اور جو بھی جماعت کا آدمی آتا ہے اسے میں سمجھاتا ہوں۔ ان کو یہ بھی بتایا تھا کہ دیکھو یہاں کسی بھی عام آدمی کے لیے بیان کرنے کی اجازت نہیں، اور جو لوگ جماعت میں لگے ہوئے عالم ہیں ان کو بھی بیان کرنے کی اجازت نہیں۔ جو علماء جماعت میں نہیں لگے ہیں وہ آئیں گے اور میں دیکھوں گا کہ ٹھیک ٹھاک بیان کریں گے تو ان کو میں بیان کرنے دوں گا۔ یہاں مسجد کے لوگ گواہ ہیں، ہمارا ہی شاگرد تھا، فجر کی نماز میں کہا گیا نماز پڑھانے کے لیے کہ پڑھا دیں، میں نے اس کو روک دیا، اس لیے روک دیا کہ میں نے دیکھا کہ ابھی اس کا لباس ٹھیک نہیں ہے، ابھی اس کی ٹوپی ٹھیک نہیں ہے۔ میں اس بات کا اہتمام کرتا ہوں کہ مصلی پر وہ کھڑا ہو جو امامت کے قابل ہو، بیان وہ کرے جو بیان کرنے کے قابل ہو، میں اس کا اہتمام کرتا ہوں۔ ان کو سمجھایا، وہ گئے، ماسٹر توفیق صاحب سے ان کا تعلق تھا، گڑواری پور میں میں پہلے تراویح کی نماز پڑھا چکا ہوں، ادھر کام سے گیا، ان کے گھر بھی ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ فلانے صاحب آپ کے یہاں گئے تھے، ان سے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ عام لوگوں کے لیے بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا، میں نے تو کہا ہے، اور آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ عام لوگوں کے لیے بیان کرنا جائز نہیں۔ بہرحال انہوں نے اس پر کوئی اور زیادہ بات چیت نہیں کی، ہمارے ان کے تعلقات ہیں، آتے وقت انہوں نے 500 روپے چندہ بھی دیے مدرسے کے۔ ہمارے اندر مداہنت نہیں ہے کہ کوئی چندہ دے گا تو ہم اس کو کہیں گے نہیں اب تو ٹھیک ہے، یہ سب کچھ نہیں ہمارے یہاں ہوتا۔ اس کے بعد حافظ صغیر صاحب صدر بازدار اور ماسٹر تاج الدین صاحب یہاں آئے، کافی ان کو سمجھایا، اور میں نے کہا کہ جماعت والوں سے جا کے کہہ دیجئے کہ یہ جماعت والے علماء کو اپنے آپ سے نہ جوڑیں بلکہ علماء سے اپنے آپ کو جوڑیں، علماء کو نہ جوڑیں، خود علماء سے جڑیں۔ کیا مطلب ہے کہ علماء کو یہ اپنے پاس بلائیں گے، اپنے تابع کریں گے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ علماء کے پاس آئیے، علماء سے دین سیکھیں۔ کہنے لگے علماء کو بلاتے تو ہیں، میں نے کہا علماء کو سنانے کے لیے آپ بلاتے ہیں، سننے کے لیے نہیں بلاتے، آپ سننے کے لیے بلائیے، علماء کی آپ سنیے تاکہ آپ کو دین سمجھ میں آئے۔ اس کے چند روز پہلے ایک صاحب نے ٹیلی فون کیا تھا، یہاں مرکز میں یہ بھی محنت چل رہی ہے کہ مدرسے کے طلبہ کو جوڑا جائے، علماء کو جوڑا جائے، یعنی سب کو غلام بنایا جائے اپنا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارے مدرسے میں یہ کام نہیں ہوتا، ہم طلبہ کو نہیں بھیجتے، نہ مدرسین کو نہ طلبہ کو، آپ لوگوں کو دین سیکھنا ہے آپ آئیے۔ تو ان کو بھی سمجھا کے بھیجا، لیکن اس سب سمجھانے کے بعد بھی اس دن جو لوگ آئے تھے میری معلومات کے مطابق اس میں حافظ صغیر صاحب موجود تھے۔ جب میں مسئلہ بتا چکا ہوں تو آپ 1 نہیں 2 نہیں 12 لوگ آئے تاکہ اچھا خاصا اثر ہو اور ہم بیان کر لیں۔ اور ہم نے فون کر کے ان کو کہہ دیا تھا، حافظ امیر اللہ صاحب کو ہم کو فون کیا اور ہم نے کہا فون لے جا کے دیجئے، فون لے جا کے دیا، اور ان سے میں نے کہہ دیا کہ بیان کرنے کی اجازت نہیں، اور حافظ صاحب کو کہہ دیا تھا کہ اگر کھڑے ہو جائے تب بھی روک دیجیے گا، منع کر دیجیے گا۔ معلوم ہوا کسی نے اشارہ کر دیا اور وہ کھڑے ہو گئے، پھر ان کو روک دیا گیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے مسجد کے سامنے وہاں جا کے دھوپ میں
یہ سارا کام کیا۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کسی کو کہیں کہ بھائی میرے گھر پر یہ کام نہ کریے، کوئی بھی کام ہو، وہ آپ کا گھر چھوڑ کے آپ کے دروازے کے سامنے جا کے وہی کام کرے، تو آپ لوگ منظور کریں گے اس کو؟ ذرا بولیے تو صحیح، آپ لوگوں کو اچھا لگے گا؟ یہ کام جو ہوا ہے یہاں پر، اس سے لوگوں کے ذہن میں یہ آئے گا کہ یہ مدرسے والے تو بددین ہیں، مہمان کا بھی اکرام نہیں کرتے، مہمان کا بھی اعزاز نہیں کرتے، اتنی بڑی مسجد موجود ہے، اتنا بڑا مدرسہ موجود ہے، اس میں کیوں نہیں بیٹھنے دیا؟ اور جب یہ سمجھا دیا گیا کہ آپ کے لیے بیان کرنا جائز نہیں ہے تو مان جانا چاہیے، ضد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر آپ کو بہت شوق ہی تھا تو کسی کے گھر پہ آپ چلے جاتے، یا وہاں ایک مسجد ہے وہاں چلے جاتے، یا وہاں لہرانے میں چلے جاتے، وہاں دکان ہے، یا بازار کی مسجد ہے وہاں چلے جاتے۔ یہاں پر بیٹھ کر جو کام کیا ہے اس سے یہ ذہن تیار ہوگا کہ یہاں کے جو پبلک ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے خلاف ہو جائیں۔ اس کا نتیجہ تو یہی نکلے گا نا۔ ایک کام غلط ہے، عام آدمی کے لیے بیان کرنا ناجائز ہے، میں اس سے منع کروں گا، مسجد میں بھی منع کروں گا، مدرسے میں بھی منع کروں گا۔ ہاں آپ آئیے، بیٹھیے، پوچھیے، سیکھیے، پڑھیے، آپ کو سکھایا پڑھایا جائے گا۔ اور جمعہ سے پہلے میں نے کہا کہ پانی وانی پلا دو، پانی بھی پلایا گیا۔ آپ کا کام یہ تھا کہ آپ فون کر کے آتے، آپ پوچھ کے آتے، اور جب میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، خبریں پہنچا رہا ہوں، تو اس کے خلاف آپ کو نہیں کرنا تھا۔ آپ حضرات سے یہ عرض کرنا، ابھی تو یہ چند واقعات ہیں جو میں نے آپ حضرات کو بتائے، بہت سارے واقعات، ایک دو واقعات، ایک دو اور سن لی۔ یہ جو لوگ آئے تھے شہر میں، صدر بازار میں نوری مسجد ہے، نوری مسجد، اس میں بیان کر رہا تھا اور میرے سامنے سے مائک ہٹانے والا وہ حافظ صغیر ہے جو اس میں آیا تھا جمعہ کے دن، اور ایک اور جمعہ کو میں بیان کر رہا تھا، بیان کر چکا۔ جمعہ کی نماز کے بعد ڈاکٹر جمیل صاحب اس مسجد کے ذمہ دار ہیں، وہیں بغل میں بیٹھ کر وہ ارشاد زمزم میٹیریل پرتاپ گڑھ، وہ ان کے بغل میں بیٹھ کے بڑبڑا رہا ہے۔ ابھی میں سنتیں اور نفلیں پڑھ رہا ہوں، جس کو چاہتے بلا لیتے ہو، بیان کروا دیتے ہو، غلط سلط باتیں کر رہا، اور وہی یہاں آیا تھا بیان کرنے کے لیے۔ اور یہی نہیں، ہمارے بھائی کا اس نے 1,20,000 روپیہ لیا نہیں دیا کام کروا کے، آیا ہے بیان کرنے۔ کیا دین سکھائے گا؟ کیا یہ لوگ دین سکھائیں گے؟ بلالی مسجد شہر میں ہے، اس مسجد میں عامتاً میں بیان کرتا ہوں۔ ایک جمعہ کو گیا، میں نے بیان کیا، بیان کے بعد امام صاحب نے آ کے کہا کہ حاجی اصغر علی جو مسجد کے ذمہ دار ہیں، انہوں نے کہا ہے آپ کے بارے میں کہ آئیں تو بیان نہ کرنے دیے جائے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ جماعت پر تنبیہ کرتے، صرف اس لیے کہ جماعت پر تنبیہ کرتے۔ سن 2015 میں 7 مئی کو میں نے علماء کرام کا اجتماع یہاں کیا تھا، اور اس لیے کیا تھا کہ اس پر غور و خوض کریں کہ جماعت میں کیا کیا خرابیاں ہیں، اس کو دور کیا جائے، اس کو سمجھایا جائے۔ اس میں کسی نے بیانات کو ریکارڈ کر لیا اور ریکارڈ کر کے یہاں کل پھیلا دیا۔ جب وہ پھیلا دیا تو مرکز میں بات چل رہی تھی کہ مفتی صاحب کا ہاتھ پیر توڑ دیا جائے، اور یہ کسی کی سنی سنائی بات نہیں ہے، جس سے بات چل رہی تھی ٹیلی فون پر، اس کی ریکارڈنگ میں نے سنی۔ میں کچی بات نہیں کرتا ہوں۔ تو وہیں پر بیٹھے ہوئے کسی نے کہا یہ کوئی بات ہوئی، بات کرنا ہے تو بات کرو۔ کچھ دنوں تک لوگ کہتے رہے کہ فلانے مولانا صاحب آئیں گے بات کرنے، فلانے مولانا صاحب۔ میں نے کہہ دیا کوئی مولانا صاحب بات کرنے نہیں آئیں گے، کوئی مولانا صاحب نہیں، پورے ہندوستان بھر میں کوئی مولانا صاحب بات کرنے نہیں آئیں گے، اس لیے کہ جو غلط ہے سو غلط ہے، اس کو کوئی صحیح نہیں ثابت کر سکتا۔ اور پھر یہاں رانی گنج میں ڈاکٹر آزاد صاحب خان ڈاکٹر سے مشہور ہیں، چندہ کرنے کے لیے حافظ شمس الزما صاحب گئے تو ان سے کہنے لگے کہ اس مدرسے سے بدعت پھیلتی ہے، اس لیے چندہ نہیں دوں گا۔ آپ سوچئے، اب ڈاکٹر لوگ فتویٰ دیں گے بدعت کا۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میں کبھی ان کے پاس نہیں گیا، اور میرا اعلان صاف ہے کہ جو آدمی عالم دین کی توہین کرے گا یا مدرسے کی توہین کرے گا، اس سے میں چندہ کے لیے کبھی نہیں کہوں گا۔ جو کچھ دلی سے دے گا اس کا چندہ میں لوں گا۔ اور ایک پرویز صاحب ہیں، زمزم نام سے سونار کی ان کی دکان ہے، پوری رانی گنج میں وہ چکر لگاتے رہے۔ وہی مفتی توقیر صاحب ہیں، وہ بھی
لوگوں سے اعتراضات اور جو ہے مخالفت اور برائیاں. اور ایک صاحب مولانا وہاں ہیں راجہ پور میں ہمارے علاقے کی طرف, مولانا عمیق الرحمان صاحب, وہ یہاں سے لے کے ممبئی اور گجرات تک جہاں جہاں مدرسے کا چندہ ہوتا ہے, جہاں جہاں وہ پہنچ سکتے ہیں, ہر جگہ پہنچ کے وہ اعتراض کرتے رہے. ڈاکٹر آزاد صاحب سے تو ہمارے قاری صاحب کا بعد میں تعلق ہو گیا. بہرحال وہ اپنا آتے جاتے ہیں اور چندہ بھی آتا جاتا ہے, اور واٹس ایپ پر بھی کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں. ادھر پھول پور میں مرحوم فاروق سونار صاحب ہیں, وہاں گئے حافظ اسحاق صاحب چندہ کرنے کے لیے, انہوں نے منع کر دیا کہ بھائی آپ کے جماعت کی مخالفت. آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ پہچان لیجئے جماعت کیا چیز ہے. ایک جماعت کا ظاہر ہے اور ایک جماعت کا باطن ہے, یعنی ایک اندرونی حال ہے اور ایک باہری حال ہے. جو اس میں پرانا ہو جائے گا, جو آدمی 3 دن کے لیے گیا, 10 دن کے لیے گیا, 1 مہینہ کے لیے گیا, کوئی خاص نہیں فرق پڑتا, وہ تو نماز کچھ سیکھ کے آئے گا, رکوع سجدہ کچھ سیکھ کے آئے گا. لیکن جو اس میں پکا ہو جائے گا وہ عالم کا دشمن ضرور ہوگا. اور ایسے عالم جنہوں نے جماعت میں اپنی زندگیاں لگائی ہیں, اس کے بعد بھی انہوں نے اگر کہہ دیا کہ یہ غلط ہے تو اس کے خلاف بھی وہی شرارت شروع ہو گئی. بس ایک دم وہی حال ہے جیسے بعض فرقوں میں اگر کوئی حق بات کہہ دے تو کہیں گے یہ وہابی ہو گیا. بس اس سے زیادہ کچھ. یہ تصویر میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ آپ لوگ جان لیں حقیقت کیا ہے. ہمارا مسلک یہ ہے کہ جو صحیح ہوگا وہ کرنے کی اجازت ہے, جو غلط ہوگا اس کو ہم نہیں کرنے دیں گے. ہم کہتے ہیں کہ مسجد میں آپ کو نہیں سلائیں گے, مسجد سونے کی جگہ نہیں ہے, مسجد عبادت کی جگہ ہے. آپ کو ہم مدرسے میں سلائیں گے. آپ ہمارے پاس دین سیکھنے کے لیے آئیے, دین سکھانے کے لیے نہیں. اور آپ لوگوں کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے ملاقات ہو, یہ لوگ آئیں, آپ ان کو گالی مت دیجیے, آپ برا بھلا نہ کہیے, آپ محبت سے ملیے, ان کو آپ پانی پلائیے, ان کو آپ بیٹھائیے, سب ٹھیک ہے. لیکن ایک بات آپ صاف یہ کہہ دیجئے کہ ہمارے پاس مدرسہ ہے, ہمارے پاس عالم ہیں, ہمارے پاس حافظ ہیں, مفتی ہیں, ہم دین ان سے سیکھیں گے, آپ سے نہیں سیکھیں گے. ٹھیک ہے, بات بالکل آسان ہے نا. ایک دم صاف بات بتا دیجئے کہ دین ہم ان سے سیکھیں گے, دین آپ سے نہیں سیکھیں گے. ان کا دن, ان کی رات, ان کی صبح, ان کی شام سب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اور ہمیں ان کے اوپر اطمینان ہے, دین اسی سے سیکھیں گے, اور ہمارے بچے انہی سے دین سیکھ رہے ہیں. اس کے بعد بھی اور لمبی بات کرتے ہیں, نہیں مانتے ہیں, تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ جیسے آپ مدرسوں میں جا کے بیان کرنا چاہتے ہیں, ایسے ہی ہمارے مفتی صاحب اور بھی بہت سے علماء ہیں جو جماعت میں وقت نہیں لگاتے, ان کے لیے مرکزوں سے لکھوائیے کہ ان لوگوں کا بھی بیان مرکز میں ہوا کرے گا, اجتماعات میں ہوا کرے گا, چاہے جماعت میں ایک دن بھی وقت نہ لگائیں. اس کے بعد بھی نہ مانے تو آپ اور سمجھائیے کہ تیسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ دین سیکھنے کے لیے یہاں آئیے, مدرسوں میں علماء کے پاس, ان سے دین سیکھ تو آپ کو صحیح دین ملے گا. ورنہ حال یہ ہوگا کہ آپ جب جائیں گے ساتھ میں تو شروع میں, اور آپ لوگ صاف منع کر دیجئے ہم نہیں جائیں گے, آپ جائیں گے تو شروع میں تو آپ کو کچھ اچھی اچھی باتیں مل جائیں گی, لیکن پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ کو, آپ کا ذہن بھی وہی تیار ہو جائے گا کہ صحابہ جو جنگوں میں جاتے تھے وہ جنگ میں نہیں بلکہ جماعت میں جاتے تھے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خط میں لکھا ہے کہ مدینہ پہنچتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرف جماعتوں کو روانہ کرنا شروع کر دی. جب اس دور میں جماعت کا کام نہیں تھا تو کس جماعت میں بھیجا تھا؟ مولانا یوسف صاحب کے بیانات میں ہے کہ آپ نے مدنی زندگی میں 150 جماعتوں کو بھیجا. جماعت آج آپ بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ 150 جماعتوں کو بھیجا. وہ سب جو اسلامی جنگوں میں جاتے تھے, جان کی بازی لگاتے تھے, بدن کے ٹکڑے کرواتے تھے, خون بہاتے تھے, ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی جماعت میں جاتے تھے. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ وہ ثواب اس میں ملے گا. پہرے دار جو سرحد پر جنگ کرتے ہوئے پہرے دار مقرر کیے جاتے ہیں رات کو, کہ وہ رات کو پہرے پر رہیں اور اپنے قافلے کی نگرانی کرے, دشمن کوئی حملہ نہ کر سکے, وہاں جو ثواب ملتا ہے اس ثواب کو اپنی اس گشت پر فٹ کرتے ہیں. جو عصر کے بعد جائیں گے لوگوں کو بلانے کے لیے, اس گشت پر اس کو فٹ کرتے ہیں.
آپ بیت اللہ شریف میں یعنی حرم شریف میں نماز پڑھیں گے، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ ملے گا۔ مدینہ منورہ کی مسجد میں نماز پڑھیں گے، ایک نماز کا ثواب 50,000 کا ملے گا، اور جماعت میں آپ جائیں گے ایک نماز کا ثواب 49 کروڑ ملے گا۔ یہ میں ادھر ادھر کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، سب کتابوں میں لکھا۔ کتنا؟ جماعت میں 49 کروڑ، مسجد نبوی میں 50,000 اور مکہ میں 1 لاکھ، ان کا 49 کروڑ۔ یہ مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کی توہین ہے کہ نہیں؟ میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے اور سنا ہے کہ ریاض الجنہ جو مسجد نبوی میں جنت کا وہ حصہ ہے کہ ممبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے تک ایسے ممبر ہے اور ایسے ادھر کمرہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ممبر اور یہ کمرہ، اس بیچ میں جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا، یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اس میں جو موجود ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچے جا رہے ہیں اور لے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ چلو اس سے بڑھیا کام بتاؤ اور اس سے اچھا کام بتاؤں، دعوت۔ پھر کبھی موقع ہوگا تو اور تفصیلات بتاؤں گا۔ یہ بتانے کا صرف اتنا سا مقصد ہے کہ پورا پس منظر آپ کے سامنے آ جائے کہ ہیں کیا، کہہ کیا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی میں کسی کو گالی نہیں دیتا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ جو صحیح ہے وہ ہمارے یہاں کرنے کی اجازت ہے، جو غلط ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔ آئندہ آپ لوگ خیال رکھیں، یہاں آس پاس دائیں بائیں اس طرح کا ترپال وغیرہ بچھا کے کام نہ کرنے دیں، اور ہرگز ہرگز اس میں آپ حضرات ساتھ نہ دیں، بلکہ اگر کہیں کام کرنا ہے تو تھوڑا دور کہیں گھر وغیرہ پہ کریں تاکہ مدرسے پر کوئی زد نہ آئے۔ اور اتنا سمجھانے کے بعد بھی کوئی یہاں وہاں کرے گا تو بھائی کیا کرے، ہم تو اصول شریعت پر رہیں گے، آج نہیں تو کل انشاءاللہ سب کی سمجھ میں آ جائے گا۔ ساتھ دیں گے نا آپ لوگ انشاءاللہ؟ اللہ تعالی ہم سبوں کو سچ اور حق کہنے کی اور اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اذان